السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ قمر اجنالوی کے ناول مقدس مورتی کی آخری قسط آپ کے پیش خدمت ہے۔ ٹھیک 7 بجے میری کدال کی نوک کسی لکڑی سے ٹکرائی۔ میں بڑی احتیاط سے اس جگہ کو کھودنے لگا۔ مٹی ہٹائی تو نیچے ایک لمبوترا چوبی بکس دکھائی دیا جو ٹوٹ پھوٹ کر خستہ ہو چکا تھا۔ میں نے کدال ایک طرف رکھ کر لرزتے ہاتھوں سے اس باکس کو اٹھایا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا۔ اس کے اندر کپڑے میں لپٹی ہوئی مورتی میرے ہاتھ میں آ گئی۔ کپڑا بھی بوسیدہ ہو چکا تھا۔ میں نے پیتل کی مورتی دیکھی جس کا رنگ سیاہ پڑ گیا تھا، مگر کوئی شخص میری خوشیوں کا اندازہ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے بھگوان بدھ کی اس مقدس مورتی کو ڈھونڈ لیا تھا جسے 2413 برس پہلے کوشی نگر کے ایک کاریگر نے بنایا تھا۔ مورتی کا رنگ سیاہ پڑنے کے باوجود اس پر جیون بھید 4 انائی کے شبد اور تتھاگت کے چاروں نام پالی زبان میں جو کندا تھے وہ پڑھے جا سکتے تھے۔ نقلی مورتی پر لکھے ہوئے ان ناموں کی وجہ سے مجھے پالی بھاشا کی اتنی لکھت سمجھ آتی تھی کہ میں اس مورتی کو پہچان سکوں۔ یہ وہی نایاب اور پوتر مورتی تھی جسے کئی بدھ حکومتوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی، جس کی تلاش میں بدھ گیانی اور بھکشو بھٹکتے رہے، مگر کوئی اسے ڈھونڈ نہ سکا، کیونکہ آسمان کی کتاب میں اس کی تلاش تھارو کیشپ کے نام لکھ دی گئی تھی۔ میں نے بدھا کی مورتی کو چوما جس میں نہ جانے جیون کے کون کون سے اسرار بند تھے۔ میں رسے پر بیٹھا اور رسا کھینچنے کا اشارہ کیا۔ وشال رائے اور کالی ناتھ نے مل کر مجھے کھینچا۔ دیکھا کہ میں کنویں سے کامیاب نکلا ہوں تو خوشی سے جھوم اٹھے۔ سب نے بےتابی سے مورتی کے درشن کیے۔ میں فوری طور پر مورتی کو لے کر نکل جانا چاہتا تھا، لیکن باہر کی صورتحال کا پتہ کرنا ضروری تھا۔ کریم نے بتایا کہ اڈوں کے کچھ لوگ جو 5-6 بجے کے درمیان مندر کے آس پاس منڈلا رہے تھے اس وقت کہیں نظر نہیں آتے۔ میں نے کالی ناتھ کو بھیجا کہ وہ کوئی رکشہ لے آئے۔ اپنے ساتھیوں کو ہدایت دی کہ وہ سویرے کرائے کا سامان واپس کر کے گپتا ہوٹل چلے جائیں۔ میں مورتی لے کر نکلا اور رکشے میں بیٹھ گیا۔ مورتی ہاؤس کے چوکیدار نے ایک بار پھر میرے لیے دروازہ کھولا۔ میں بھگوان کی مورتی اٹیچی کیس میں سنبھالنے لگا تو یہ دیکھ کر حیران ہوا، اس پر نئے سلے ہوئے 2 قیمتی سوٹ رکھے تھے۔ یہ وہی سوٹ تھے جن کا ناپ دینے کے لیے انیلا نے 8 دن پہلے مجھے زبردستی ٹیلر کے پاس بھیجا تھا۔ وہ کتنی جلدی میرے جیون میں آئی اور کتنی لگن کے ساتھ میری ہر ضرورت کا خیال رکھنے لگی۔ میں نے سوچا، کیا سچ مچ میرے ہاتھ پر شادی کی چوتھی ریکھا بن گئی ہے؟ میں انیلا کو پسند کرتا تھا۔ میری طرح وہ بدھ میتھولوجی کی اسکالر تھی، مگر ابھی مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ دوسری ناریوں پر میرا ادھیکار مانتی ہے یا نہیں، اور جب سندر متی جلپنا اور منجوری کے بارے میں سنے گی تو کیا کہے گی۔ میں تھکا ہوا تھا۔ سوچا اس کے وچار معلوم کرنے کے لیے بہت سمے ہے، پہلے نہا دھو کر کپڑے بدل لوں۔ بھگوان کی مورتی کو احتیاط سے اٹیچی میں رکھا، غسل خانے میں گھس گیا۔ ابھی کپڑے بدل کر بیٹھا ہی تھا کہ گیٹ کھلنے اور بگی کے آنے کا کھٹکا سن کر چونکا۔ انیلا مورتی آ گئی تھی۔ وہ بگی سے اتر کر سیدھی میرے کمرے میں ہی آئی۔ میں اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ مرجھایا ہوا چہرہ، بکھرے بکھرے سے بال، ہونٹوں کی سرخی اتری ہوئی۔ اس نے آتے ہی پوچھا، مورتی مل گئی؟ میں نے کہا ہاں۔ اٹیچی سے اسے مورتی نکال کر دکھائی تو اس کے چہرے پر ایک دم تازگی چھا گئی۔ میں نے مورتی کو دوبارہ اٹیچی میں رکھ کر کہا، تم نے آج مجھے ہوشیار رہنے کا سگنل دے کر ڈرا ہی دیا تھا۔ بولی، کیا کسی نے تمہیں روکا ٹوکا نہیں؟ میں نے کہا، آج مندر میں کچھ اجنبی لوگ ضرور تھے، شاید اڈوں سے بلائے گئے تھے ہماری نگرانی کرنے کے لیے، مگر 8 بجے جب میں مورتی لے کر نکلا تو ایک بھی بندہ موجود نہیں تھا۔ میں رکشے میں بیٹھ کر بے روک ٹوک یہاں آ گیا۔ اس نے اطمینان کی سانس لی اور بولی، میں ڈر رہی تھی کہیں وہ لوگ تمہیں روکنے کی کوشش نہ کریں۔ تم آج شام مندر نہیں گئی کیا؟ وہ مجھے خالی خالی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر بولی، گئی تھی۔ کس سمے؟ 5 بجے۔ اس کا جواب سن کر شمبھو سوامی کا پنجہ میرے ذہن میں ابھر آیا۔ میں نے کہا، آج 5 بجے کے قریب میں مندر میں گیا تھا، مگر سوامی نہیں ملا۔ کسی پانڈے نے بتایا کہ سوامی جی کہیں گئے ہیں، دیر سے لوٹیں گے۔ بولی، سوامی بھی وہیں تھا، میں بھی وہیں تھی، مندر کے پچھلے کمرے میں۔ کیشپ، کھدائی کے تیسرے دن جب سوامی نے مجھے بلایا تھا
اور کھدائی رکوانے کی بات کی تھی تو وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ہم درگا مندر میں خزانہ تلاش کرنے نہیں بلکہ بدھ کی ایک پرانی مورتی ڈھونڈنے آئے ہیں، مگر یہ بات میں نے تم سے چھپا لی تھی۔ شمبھو سوامی نے پاپا کے آفس جا کر معلومات حاصل کیں تو ہیڈ کلرک کاشی رام نے اسے بتایا کہ تم بدھ کی ایک پرانی مورتی کو ڈھونڈتے پھر رہے ہو۔ سوامی سمجھ گیا تھا کہ ہم نے خزانے کا ناٹک کھیلا ہے، کھدائی کا اصل مقصد مورتی ڈھونڈنا ہے، مگر میں نے اسے ہر جانے کا مول ادا کرنے کا وعدہ کیا اور کہا کہ کھدائی نہ رکوائے۔ اگلی بار جب اس نے مجھے بلایا تو پوچھا کام کب ختم ہوگا؟ میں نے بتا دیا کل 8 بجے۔ کہنے لگا مول کا فیصلہ بھی کل ہی کریں گے۔ میں آج صبح مندر گئی تو اس نے مجھے شام 5 بجے بلایا۔ مندر کے پچھلے کمرے میں جا کر اپنا مول بتایا۔ مول سن کر جو میری حالت ہوئی تمہیں بتا نہیں سکتی، اور وہ ادائیگی بھی 8 بجے سے پہلے چاہتا تھا۔ میں پریشان سا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ پوچھا انیلا کیا مول لگایا اس نے؟ بولی وہ مورتی کے بدلے مورتی چاہتا تھا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر اس نے بتایا کہ اس سمے 15-16 آدمی مندر کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، اگر 8 بجے سے پہلے مول ادا نہ کیا تو بدھ کی مورتی کے ساتھ ساتھ کیشپ کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ میں ہکا بکا سی بیٹھی تھی۔ کہنے لگا پہلے دن بھی پاسا پھینکا گیا تھا، یہ بات طے ہوئی تھی کہ مول میں لگاؤں گا، آج پھر پاسا پھینک لیتے ہیں۔ میرے من میں ہلکی سی آس پیدا ہوئی۔ میں نے شرط لگائی کہ پاسا 3 بار پھینکیں گے، تینوں بار میرے حق میں پڑا تو سوامی کو کسی قسم کا مول نہیں ملے گا، 2 بار میرے حق میں پڑا تو میں اپنی مرضی کی رقم ادا کروں گی، اور اگر صرف 1 بار میرے حق میں پڑا تو رقم اس کی مرضی کی ہوگی، اور اگر تینوں بار پاسا میرے خلاف پڑا تو میں اپنے آپ کو اس کے سامنے ہار دوں گی۔ میری شرط سن کر سوامی مان گیا۔ میں نے پاسا پھینکا، 1 بار 2 بار 3 بار، تینوں بار میرے خلاف پڑا۔ وہ جیت گیا، میں ہار گئی۔ 8 بجے سے پہلے وہ سب کچھ ہو گیا جو سوامی چاہتا تھا۔ اگر میں سوامی کا مول نہ چکاتی تو تم مورتی لے کر مندر سے نہیں نکل سکتے تھے۔ اس نے کہا تھا اگر مول چکا دیا تو تمہارا بال بھی بیکا نہیں ہوگا، ورنہ وہ تمہیں قتل کرا دے گا۔ 8 بجے جب تم مورتی لے کر نکل گئے اس نے مجھے بھی جانے کی آگیا دے دی۔ تم نے کہا تھا نا بدھ کی اس مورتی کے لیے اپنی جان پر کھیل سکتے ہو۔ آج میں تمہیں اور اس مورتی کو بچانے کے لیے اپنے آپ پر کھیل کر آ گئی ہوں، لیکن کیشپ اب میں تمہارے قابل نہیں رہی۔ میں اچھل کے کھڑا ہو گیا، میرا بدن بھٹی کی طرح دہکنے لگا۔ مجھے لگ رہا تھا میں کنویں سے مورتی لے کر نہیں ایک عورت کی ارتھی لے کر نکلا ہوں، وہ عورت جو میری جیت کے لیے خود کو ہار آئی ہے، اب میرے سامنے پگھل رہی تھی۔ اس کے اندر کوئی چیز کم ہو گئی تھی، اس نے بلیدان کر دی تھی۔ میں نے مورتی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اسے کہا اس بات کو بھول جاؤ کہ تم نے کیا کہا، میں نے کیا سنا، مگر ایک بات ہونا باقی ہے جو ضرور ہوگی۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی تم کل ہی مورتی لے کر پٹنہ سے چلے جاؤ، میں بس یہی کہنے آئی تھی۔ پھر وہ خود بھی جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہ آتا تھا اسے روکوں یا جانے دوں۔ بولی کل دوپہر کی ٹرین سے ضرور چلے جانا۔ یہ کہہ کر ایک دم کمرے سے نکل گئی۔ میں سکتے کی سی حالت میں کھڑا تھا، اس وقت چونکا جب بگی مورتی ہاؤس سے نکل رہی تھی۔ یہ ایک ایسا لرزہ خیز سانحہ تھا جس نے میری نیند لوٹ لی، میری کامیابی پر غم کا سایہ ڈال دیا۔ میں ساری رات ایک پل کے لیے نہ سو سکا۔ صبح ہوتے ہی اپنا اٹیچی کیس اٹھا کر مورتی ہاؤس سے نکلا اور گپتا ہوٹل پہنچا۔ میرے ساتھی کرائے کا سامان واپس کر کے فارغ ہو چکے تھے۔ انیلا مورتی نے تاکید کی تھی کہ آج دوپہر کی ٹرین سے میں چلا جاؤں، مگر میرا فیصلہ کچھ اور تھا۔ سب سے پہلے میں مورتی سے ملنا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ میں اسے سویکار کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے مجھے ایک اور کام کرنا تھا۔ میں جو دوسروں کے لیے نیاؤ کرنے، انصاف بانٹنے نکلا تھا، انیلا مورتی کا نیاؤ کیسے نہ کرتا۔ اس کام کے لیے میں نے دوپہر ہونے کا انتظار کیا، کیونکہ میں جانتا تھا 2-3 بجے کے درمیان درگا کا مندر سنسان ہو جاتا ہے، شمبھو سوامی اپنے آشرم میں جا کر آرام کرتا ہے۔ میں نے اس سے ملنے کے لیے یہی سمے چنا اور کریم کو اپنے ساتھ لے کر نکلا۔ ہم دونوں مندر کی پچھلی دیوار پھاند کر باغیچے میں کودے، کیونکہ پچھلا دروازہ بند تھا۔ کریم کو کنویں کے پاس چھوڑ کر میں غلام گردش سے ہوتا ہوا سوامی کے کمرے کی طرف گیا۔ مجھے دیکھ کر بولا کیسے آئے ہو؟ اس کے چہرے پر حیرانی یا کسی پچھتاوے کے آثار نہیں تھے۔ میں نے جواب دیا ہر جانے کا مول دینے آیا ہوں۔
بولا ہر جانا میں نے چھوڑ دیا، کنواں چالو ہو جائے یہی کافی ہے، تم بتاؤ جاکھن کب ڈلواؤ گے؟ میں نے کہا اسی کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں، ذرا میرے ساتھ کنویں تک چلو۔ وہ بے دھڑک میرے ساتھ ہو لیا۔ ہم راہداری سے گزر کر مندر کے پچھلے حصے میں آئے۔ کنویں کے نزدیک پہنچے تو سوامی کی نظر کریم پر پڑی۔ مجھ سے کہنے لگا، ہاں بتاؤ جاکھن کے بارے میں کیا بتانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، شمبھو سوامی تم درگا کے بہت بڑے پجاری ہو، وید شاستر تو پڑھے ہوں گے، شاستروں میں کسی ناری کی لاج لوٹنے کی کیا سزا ہے؟ وہ بری طرح چونکا۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ میں کیا پوچھ رہا ہوں۔ فوری طور پر کچھ بول نہ سکا۔ میں نے غصے سے کہا، تمہیں میرے سوال کا جواب دینا ہوگا، بولنا ہوگا۔ شمبھو سوامی بولا، میں نے کوئی انیائے نہیں کیا، یہ تو پانسے کا کھیل تھا۔ تم نے پاسا پھینکا اور کنواں کھود لیا، میں نے پاسا پھینکا اور مورتی دیوی کو جیت لیا۔ ایک بازی میں ہارا تھا، ایک تم ہار گئے۔ مہا بھارت میں لکھا ہے، اسی طرح پاسا پھینک کر یدھشٹھر دردھیمن کے ساتھ جوئے میں درپدی کو ہار گیا تھا۔ میں سوامی کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ اس کے نزدیک جو کچھ ہوا کوئی کھیل تھا، جوا تھا، اور جوئے میں کسی ناری کو ہارنا یا جیتنا کوئی پاپ نہیں تھا۔ مہا بھارت کے بارے میں بھی میں اس کی بھول دور کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، تم جوئے میں ناری کو ہارنا یا جیتنا پاپ نہیں سمجھتے تو نہ سمجھو، مگر کسی ناری کی عزت سے کھیلنا بہت بڑا پاپ ہے۔ جب دردھن نے دروپدی کا اپمان کرنا چاہا تو کرشن جی بیچ میں آ گئے، مگر آج تم انیلا مورتی کا اپمان کر چکے ہو اور افسوس ہے کہ میں دیر سے پہنچا۔ بولا، پھر اب کیا لینے آئے ہو؟ میں نے کہا، تمہارے پاپ کا نیائے کرنے آیا ہوں۔ وہ نیائے ایشور کے قانون کے مطابق ہوگا، اور ایشور کا قانون یہ ہے کہ جو مرد ناری کی عزت سے کھیلتا ہے وہ جان سے مارا جائے۔ اسی اثنا میں کریم نے اپنی کلہاڑی اٹھا لی، جسے آتے ہی ایک جھاڑی کی اوٹ میں چھپا دیا تھا۔ میری باتیں سن کر سوامی خوفزدہ دکھائی دیتا تھا۔ میں نے کہا، شمبھو سوامی مجھے سنسار میں نیائے کرنے اور ایشور کا قانون سنانے کا ادھیکار دیا گیا ہے، تم نے وہ قانون سن لیا۔ اب دھرتی اور آکاش دونوں دیکھیں گے کہ لوہے کی دھار ایک گناہ گار پنڈت کو کیسے کاٹتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے کریم کو اشارہ کیا۔ میرے اشارے پر اس نے پلٹ کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن کریم کی کلہاڑی اٹھ چکی تھی۔ اس کا تیز پھل شمبھو سوامی کی گردن کو کاٹ گیا۔ وہ چیخے چلائے بغیر ڈھیر ہو گیا۔ اس کی آنکھیں خوف سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کریم نے اس کا مردہ گھسیٹ کر کنویں میں لڑکا دیا۔ ہم دونوں نے بہت سی مٹی گرا کر کنویں کی تھا میں نئی پرت جما دی۔ اب کنویں کے اندر شمبھو سوامی اپنے گناہ کے ساتھ دفن ہو چکا تھا۔ کریم نے اپنی کلہاڑی کا پھل الگ کیا، اسے صاف کر کے اپنے کپڑوں میں چھپایا، اپنے، میرے اور سوامی کے پیروں کے نشان مٹائے۔ پھر ہم پچھواڑے کی دیوار پھاند کر باہر آ گئے۔ کسی نے ہمیں مندر میں جاتے یا مندر سے نکلتے نہیں دیکھا تھا۔ اس نیاؤں کے بعد میں 4 بجے ونود پاپا کی کوٹھی پر پہنچا تو وہاں ایک کہرام برپا تھا۔ نوکروں نے بتایا، ونود جی کی بیٹی نے آج 2 بجے زہر کھا کر آتما ہتیا کر لی ہے۔ یہ خبر سن کر میں سکتے میں آ گیا۔ دل کو ایسا دھچکا لگا، اگر کریم مجھے سنبھال نہ لیتا تو دروازے میں ہی گر جاتا۔ ونود روتا ہوا میری طرف آیا۔ اس کا اپنا برا حال تھا، کیونکہ انیلا سے بہت پیار کرتا تھا، پھر بھی مجھے سہارا دے کر اس کمرے میں لایا جہاں اس کی لاش پڑی تھی۔ میں نے اس کے درشن کیے۔ مرتے سمے بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اسے دیکھ کر میرا کلیجہ کٹ گیا۔ میرے سپنے کی تعبیر مجھے روشنی دے کر خود موت کے اندھیرے میں گم ہو گئی تھی۔ کریم کی آنکھوں سے بھی آنسو گر رہے تھے۔ انیلا کی ماں کو بھی غش پہ غش آ رہے تھے۔ کئی عورتیں اسے سنبھال رہی تھیں۔ ونود نے روتے روتے جیب سے ایک چٹھی نکالی اور میری طرف بڑھائی۔ اسے تم بھی پڑھ لو کیشب۔ میں نے اس کی آخری تحریر پڑھی۔ لکھا تھا، ڈیئر پاپا، درگا مندر کے شمبھو سوامی نے مجھے ایسا دھبا لگا دیا ہے جو صرف موت سے دھل سکتا ہے۔ میں نے ایک بازی ہار دی ہے، مگر ایک بازی جیت بھی گئی ہوں۔ کیشب جی آج دوپہر کی ٹرین سے چلے گئے ہوں گے۔ پاپا، اگر وہ پھر کبھی پٹنہ آئیں، تم سے ملیں اور میرا پوچھیں تو ان سے کہنا مجھے क्षमा کر دیں، میں ان کے لائق نہ تھی، مگر دوسرے جنم میں ان سے ضرور ملوں گی۔ پاپا تم بھی مجھے क्षमा کر دینا، تمہاری بیٹی انیلا مورتی۔ اس چٹھی کو پڑھ کر میری جو حالت ہوئی بیان سے باہر ہے۔ میرا من رو رہا تھا۔ میں اس کی پوجا کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ روٹھ چکی تھی۔ میں تیورا کی کرسی پر گرا۔ ونود پاپا گلوگیر آواز میں بولا، میں نے DIG کو بلایا ہے،
शंभू स्वामी का केस पुलिस में दे रहा हूँ। इस पापी महंत को छोड़ूंगा नहीं। फिर वो धाड़े मार मार के रोने लगा। थोड़ी ही देर में DIG, एक पुलिस इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर और चंद सिपाहियों के साथ आ गया। शंभू के खिलाफ रिपोर्ट लिख ली गई। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए दुर्गा मंदिर पहुंची, मगर पता चला वो कहीं रुपोश हो गया या फरार हो गया। डॉक्टरी मायने के बाद अनिला मूर्ति की अर्थी उठी। मैंने उसे कांधा दिया। मेरे साथी भी क्रियाक्रम में शरीक हुए। रात के 8 बजे मूर्ति की अर्थी जला दी गई। पटना में मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। मैंने इस शहर में एक मूर्ति पाई और एक मूर्ति खो दी। रात को अपने साथियों समेत 12 बजे की ट्रेन से मैं आसाम की तरफ रवाना हो गया। भागती ट्रेन में मैं बैठा सोच रहा था, क्या कुदरत के इस हसीन शाहकार का इस संसार में सिर्फ यही रोल था कि चंद दिन के लिए मेरे जीवन में आए, मेरे सपने की ताबीर बने और मेरे लिए कुर्बान हो जाए। अगर वो शंभू स्वामी का मोल ना चुकाती तो शायद मैं भगवान की मूर्ति हासिल ना कर सकता। गुंडे मुझ पे हमला करते, शायद वो मारे भी जाते, मगर दंगा फिसाद होता। इस हंगामे में मूर्ति छिन जाती या ज़ाया कर दी जाती या गलत हाथों में पहुंच जाती। अनिला ने ये सब कुछ सोचा होगा, मामले की संगीन सूरत देखी होगी, तभी उसने खुद को गिरा दिया। स्वामी की मांग पूरी कर दी ताकि मैं मूर्ति को बाहिफाजत लेकर निकल जाऊं। वो इतनी महान और इतनी वफादार थी कि मेरी ज़िंदगी और मेरे आदर्श के लिए अपने आप पर खेल गई। दूसरे दिन हम बाटीपारा पहुँचे। हवेली की तरफ चले ताकि कुछ देर सस्ता सकें और आगे का सोच सकें। हवेली के फाटक पर चौकीदार ने बढ़कर स्वागत किया। मेरे हाथ से अटैची पकड़ने लगा, जिसे मैं अपनी जान से बढ़कर अजीज़ रखता था। मैंने पूछा, साहूगारी से तो कोई नहीं आया? बोला, नहीं मालिक, कल महंत जी आए थे पर चले गए। कौन महंत? साहूगारी के महंत, गंजाल। गंजाल क्या लेने आया था? मैं नहीं जानता। कल शाम की गाड़ी से आए थे, रात रहे, आज चले गए। किधर? ये भी नहीं जानता। उसे हवेली से निकले कितनी देर हो गई है? बस यही कोई आधा घंटा। ये सुनते ही मैं पलटा, अपने साथियों से बोला, स्टेशन से तो हम आ रहे हैं, वो ज़रूर लारी अड्डे गया होगा। गंजाल के निकलने की खबर सुनकर हवेली में रुकने और ठहरने का सवाल ही पैदा ना होता था। हम जिस हालत में आए थे उसी हालत में मुड़े। भागम भाग लारी अड्डे पहुँचे तो पता चला रूपा जाने वाली एक लारी अभी 5 मिनट पहले ही निकली है। पुरोहित गंजाल अड्डे पर नहीं था। वो यकीनन इसी लारी से रूपा चला गया था। मैंने ड्राइवर से पूछा, दूसरी लारी कब जाएगी रूपा? बोला, अब कोई लारी नहीं जाएगी, रास्ते में रात हो जाएगी, हम रात को पहाड़ी सफ़र नहीं करते। मैंने कहा, अभी तो सूरज डूबने में 2.5 घंटे पड़े हैं, अगर कोई पूरी लारी का भाड़ा चुका दे तो भी नहीं जाओगे? वो मुझे अपने मैनेजर के पास ले गया। मैनेजर ने जितना किराया बताया मैंने उसी वक्त रकम चुका दी। 5-7 मिनट के अंदर हम लारी में बैठे रूपा की तरफ जा रहे थे। हमारी लारी और उस लारी जिसमें गंजाल सवार था, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का फासला होगा। मैंने जेब से चांदी के 10 रुपये निकाल कर ड्राइवर के हाथ पे रख दिए। उसने हैरानी से मुझे देखा। मैंने कहा, अगर रूपा पहुंचने तक अगली लारी को पकड़ लो तो ये 10 रुपये तुम्हारे हो गए। ड्राइवर ने रुपये जेब में डाले और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। शाम के झुटपुटे में हम रूपा पहुँचे। अगली लारी सिर्फ 2 या 3 मिनट पहले ही वहाँ पहुँची थी। हमारी खुशकिस्मती के गंजाल नज़र आ गया। वो तेज़ तेज़ कदमों से एक तरफ जा रहा था। वो रास्ता बुधसराय की तरफ नहीं जाता था, उसकी मंजिल कोई और ही थी। विशाल राय ने अपनी बंदूक निकाल ली थी। वो गंजाल के पीछे चलने लगा तो मैंने रोकने की कोशिश की। वो नहीं रुका, कालीनाथ को लेके आगे चल पड़ा। मैं भी अटैची केस थामे उसके पीछे लपका। गंजाल एक पहाड़ी रास्ते पर आम आबादी को छोड़कर आगे बढ़ रहा था। जूं ही एक जगह पहाड़ी मोड़ आया, विशाल ने भागते भागते निशाना बांधा और 60-70 कदम के फासले से फायर करना चाहा, मगर गंजाल ने भागते कदमों की आवाज़ सुन ली थी। उसने पलट कर देखा, फिर हाथ लहराकर खड़ा हो गया। गंजाल के इशारे के साथ ही बंदूक विशाल राय के हाथ से और कुल्हाड़ी कालीनाथ के हाथ से छूटकर गिर गई। किसी पुरस्कार झटके से विशाल घुटनों के बल नीचे गिरा। कालीनाथ ढलान पर लुढ़क गया। मैं और करीम भागे। इसी असना में गंजाल कहीं गायब हो गया। करीम ने भागकर कालीनाथ को संभाला। उसे काफ़ी चोटें आई थी। मैंने जाकर विशाल राय को संभाला। उसका सर चकरा रहा था। बोला, मेरे को क्या हो गया केशव बाबू, हाथ ही नहीं चला। विशाल जी, मैंने तुम्हें रोका था कि गंजाल के पीछे भागो नहीं।
میں تو اس کی ٹانگ پر گولی مارنے والا تھا، مگر میرے کو کیا معلوم تھا پلٹ کر منتر پھونک دے گا۔ شام کے اندھیرے میں 60-70 قدم کے فاصلے سے گنجال نے اپنی پراسرار طاقت کا جو مظاہرہ کیا وہ حیرت انگیز تھا۔ اب یہ بات کھل گئی تھی، کوئی عام آدمی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ مسمرزم اور ہپناٹزم کا ماسٹر تھا، جس کی طاقت اس نے لگاتار تپسیا اور عبادت کر کے بہت بڑھا لی تھی۔ میں نے خود گنجال کے پیچھے جانے کی ٹھان لی۔ اپنے اٹیچی سے بھگوان کی مورتی نکال کر ایک تھیلے میں ڈالی اور تھیلا کندھے پر لٹکا لیا۔ پھر میں نے اپنے ساتھیوں کو تاکید کی، تم لوگ بدھ سرائے جاؤ، وہیں میری واپسی کا انتظار کرو، میں خود گنجال کو دیکھ لوں گا۔ گنجال پہ وار کرنے کا دوسرا تجربہ بھی ان کو مہنگا پڑا تھا۔ اب وشال رائے بھی اس کی پراسرار طاقت سے پریشان معلوم ہوتا تھا۔ انہیں سامان سمیت بدھ سرائی کی طرف بھیج کر میں نے کریم کو ساتھ لیا اور اندھیرے میں اس پہاڑی گھماؤ پر ہو لیا جدھر گنجال غائب ہوا تھا۔ یا تو اس نے روپا میں کوئی نیا ٹھکانہ ڈھونڈ لیا تھا یا پھر اس راستے سے وہ جنگل میں کہیں غائب ہوا تھا۔ میں اندھیرے میں کریم کے ساتھ آہستہ آہستہ اس ڈھلان کی طرف بڑھنے لگا جہاں پہاڑی طرز کے مخصوص مکان بنے تھے۔ نشیبی راستے پر چلنا ذرا دشوار تھا، ہم سنبھل سنبھل کے چل رہے تھے۔ اچانک اندھیرے میں ایک آدمی لالٹین لیے آتا دکھائی دیا۔ میں نے اسے روک کر پوچھا، یہ راستہ کدھر کو جاتا ہے؟ وہ حیران ہو کر بولا، تم کون ہو اور کس کے گھر جانا ہے؟ یہ راستہ تو بستی کا ہے۔ اس کے سوال پہ میں پریشان ہوا کہ کس کا نام بتاؤں۔ روپا میں کسی کو جانتا ہی نہیں تھا۔ اچانک ایک نام میرے ذہن میں آیا اور میں بولا، میگھا زمیندار کے گھر جانا ہے۔ یہ میں نے شاستروں سے سنا تھا کہ میگھا زمیندار کا گھر، جس کی 16 برس کی کنواری بیٹی کے لیے سروپ جی اپنے 140 سال کے دادا کے رشتے کی بات کرنے گئے تھے، یہیں کہیں ہے۔ میگھا کا نام سن کر اس آدمی نے اپنے پیچھے کی طرف اشارہ کیا، بولا، زمیندار جی کا گھر اس موڑ پر ہے، وہاں سے بائیں ہاتھ مڑو گے تو پہلا گھر انہی کا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں کریم کو لے کر موڑ کی طرف بڑھا اور بائیں ہاتھ گھوم کر پہلے پھاٹک پر رکا۔ صحن کے آگے بیٹھک میں روشنی تھی۔ میں نے بھگوان کو یاد کر کے پھاٹک پر دستک دی۔ صحن میں کسی کے چلنے کی آواز آئی، پھر پھاٹک کھلا تو کیا دیکھتا ہوں، پروہت گنجال سامنے کھڑا ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر بری طرح حیران ہوا۔ کیشب جی، میرا یہ ٹھکانہ بھی ڈھونڈ لیا آپ نے، مجھے کہیں چین بھی لینے دیں گے یا نہیں؟ میں نے کہا، پروہت گنجال، تم سے کہا تھا نا، تم زمین کے آخری کنارے تک بھاگو گے، میں زمین کے آخری کنارے تک تمہارا پیچھا کروں گا۔ یہ روپا زمین کا آخری کنارہ تو نہیں، مگر آسام کی دھرتی کا آخری کنارہ ضرور ہے، کیونکہ یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کی حد ختم ہوتی ہے، آگے پہاڑوں کی دنیا میں قانون کی حکمرانی نہیں۔ بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، ان پہاڑوں سے آگے انگریز کا قانون نہیں چلتا، کسی اور کا قانون چلتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی آنکھوں کی طاقت سے مجھے گھور کر دیکھا، یوں لگا وہ مجھے پسپا کر دینا چاہتا ہے، مگر 2-3 منٹ کے اندر جھٹکا کھا کر خود پیچھے ہٹا۔ اس کے چہرے پہ مردنی سی چھا گئی، ہونٹ کانپے اور بولا، بڑے شکتیمان ہیں آپ۔ میں نے کہا، یہی شکتی تمہارا پیچھا کر رہی ہے۔ اس کا برتاؤ اور لہجہ بدل گیا، اپنائیت سے بولا، آپ کا یوں میرے پیچھے آنا ایک الگ بات ہے، یہ تو گیان سے گیان کا ٹکراؤ ہوگا، میں آپ کا سواگت کروں گا، مگر آپ نے جن لوگوں کو میرے پیچھے لگا رکھا ہے وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں جانتا ہوں وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ پھر انہیں بیچ میں کیوں لے آئے آپ؟ جھگڑا تو میرا اور آپ کا ہے۔ تم ان لوگوں کے دوشی ہو گنجال۔ اس بات کا نیاؤ نہیں ہو سکتا کیشب جی، کون کس کا دوشی ہے؟ میں یہی نیاؤ کرنے نکلا ہوں، اور سوگاری سے اس سمے تک نہیں لوٹوں گا جب تک نیاؤ نہیں ہو جاتا۔ میری آواز نے اسے پریشان کر دیا۔ گھبرا کر بولا، کیسے ہوگا نیاؤ؟ کیا ساری باتیں یہیں کھڑے کھڑے پوچھو گے؟ تم ہی نے تو کہا ہے کہ میرا سواگت کرو گے۔ وہ بولا، کیا آپ جانتے ہیں یہ کس کا گھر ہے؟ میں نے کہا، ہاں، یہ میگھا زمیندار کا گھر ہے، اسی پریوار کی لڑکی سوری تھی جس نے… گنجال نے میری بات کاٹ دی۔ کیشب جی، اگر آپ یہ سب کچھ جانتے ہیں تو میں اس گھر میں آپ کا سواگت کرتا ہوں، اندر آئیے۔ اس نے پھاٹک بند کیا اور ہمارے آگے آگے چلنے لگا۔ میں اس سے اور وہ مجھ سے خوفزدہ نہیں تھا۔ بیٹھک میں بیٹھتے اس نے بتایا، میگھا اس وقت گھر میں نہیں ہے، آنے ہی والا ہے۔ جب پھاٹک پر دستک ہوئی تو میں سمجھا میگھا آ گیا، اسی لیے خود دروازہ کھولنے چلا آیا۔ میں نے کہا، پروہت گنجال، کیا تم پچھلے دنوں پٹنہ گئے تھے؟
بولا تھوڑے دنوں کے بعد جاؤں گا۔ پرانی پالی بھاشا پڑھ سکتے ہو؟ پڑھ سکتا ہوں، ساگر ساؤ جی نے سکھائی تھی پالی بھاشا۔ میں نے سارگلیان کی تحریر جو سونے کی ڈبیا سے نکلی تھی اپنے بازو سے کھولی اور اس کی طرف بڑھائی۔ یہ لو، سارگلیان کی یہ تحریر تم ہی پڑھو جس کو پانے کے لیے تم نے کایا پنتھا کو 5 برس تہ خانے کی کال کوٹری میں بند رکھا۔ وہ بھونچکا رہ گیا، میرے ہاتھ سے تحریر نہیں پکڑی جیسے اس سے ڈرتا ہو۔ کیشب جی، میں اس لکھت کو پڑھنے کے لیے نہیں جلانے کے لیے ڈھونڈ رہا تھا، کیونکہ اس میں جو بھید لکھا ہے وہ سنسار میں کسی کو نہیں جاننا چاہیے۔ بھگوان کی مورتی کا بھید ہے نا اس میں؟ ہاں، یہ تحریر اسی جیون بھید کی کنجی ہے۔ تو یہ گنجی پکڑو اور مورتی کے بھید کا تالا کھولو، میں یہ بھید جاننا چاہتا ہوں۔ کیشب جی، سندر متی کے ناطے سروپ جی کے بعد آپ ہی ساؤگاری کے وارث ہیں، لیکن میں بنتی کرتا ہوں کہ مورتی کا راز جاننے کی ضد نہ کریں، کیونکہ یہ راز آپ کے سامنے صرف موت کے بستر پر کھولا جائے گا۔ مورتی کھوجے بغیر یہ راز جاننا اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے دوبارہ سارگلیان کی تحریر اس کی طرف بڑھائی۔ پروہت گنجال، میرے لیے یہ تحریر پڑھو کیونکہ میں نے بھگوان کی مورتی کھوج لی ہے۔ یہ سنتے ہی گنجال جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے تھیلے سے مورتی نکالی اور اسے دکھائی۔ اس نے مورتی کی خاص علامات کو پہچانا، پھر ایک دم میرے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ پل دو پل اسی طرح پڑا رہا، پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ کیشب جی، اپنی تپسیا کے دنوں میں اتنا سمجھ پایا تھا کہ اس مورتی کو جسے ساؤ پریوار کے بہت سے لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر گئے، صرف وہی انسان ڈھونڈ سکے گا جو دیوتا سمان ہوگا۔ میں نے آپ کا ایک روپ ساؤگاری میں دیکھا جب سروپ جی موت کے منہ سے نکل آئے، دوسرا روپ اس سمے دیکھا جب آپ میری خفیہ غار والی گپھا میں پہنچ گئے، تیسرا روپ آج دیکھ رہا ہوں جب آپ بھگوان کی مورتی ڈھونڈ لائے۔ آپ سچ مچ دیوتا ہیں، میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اس کی باتوں نے مجھے حیران کر دیا۔ یہی گنجال تھا جو چند گھڑی پہلے اپنی آنکھوں کی پرسرار شکتی سے مجھے پسپا کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، میرا تمہارا جھگڑا ہے، جب تک اس جھگڑے کا نیاؤ نہیں ہو جاتا میں تمہیں اپنی پناہ میں نہیں لے سکتا۔ وہ گڑ گڑا کر بولا، کیشب جی، اب میرا آپ کا کوئی جھگڑا نہیں۔ پروہت گنجال، میں تم سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تم نے مجھ سے اس سمے جھگڑا کیا تھا جب جلپنا مجھ سے پریم کرنے لگی تھی۔ اسی لیے تو جھگڑا کیا تھا کیشب جی، جلپنا کو پریم نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے لیے کنواری رہنا بہت ضروری تھا۔ گنجال خود اس موضوع پر آ گیا جس پر میں اسے لانا چاہتا تھا۔ کنواری نرتکی، گرہن زدہ لڑکی کے چکر نے مجھے پریشان کر رکھا تھا، اب اسی کے بارے میں پوچھنا تھا۔ میں نے کہا، صرف کنواری اور گرہن زدہ نرتکی ہی ساؤگاری کی ضرورت کیوں تھی؟ یہ سب کچھ بڈھے کے لیے ہو رہا تھا کیشب جی، جسے موت چھوڑ کر آگے نکل گئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ گنجال نے بتایا، بڈھے نے پڑھا تھا، اگر وہ ایسی رات جب چاند کو گرہن لگا ہوا ہو کسی ایسی لڑکی کے ساتھ سو جائے جس کے شریر پر چاند گرہن کا نشان ہو تو سوم دیوتا کے انتقام کی وجہ سے طبعی موت مر جائے گا۔ پروہت گنجال، کیا تم اس بات پر وشواس رکھتے ہو؟ لکھی ہوئی بات ہے کیشب جی۔ کہاں لکھی ہے یہ بات؟ ایک کتاب ہے پریم گرنتھ جو بہت پرانا ہے، آج بھی بڈھے کے کمرے میں رکھا ہے، میں نے پڑھ رکھا ہے، آپ کو بھی دکھا دوں گا۔ کچھ لوگ ان گرنتھوں اور شاستروں کو مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے، یہ تو اپنے اپنے اعتقاد اور وشواس کی بات ہے۔ کیا اس گرنتھ کی تحریریں وشواس کے لائق ہیں؟ کیوں نہیں کیشب جی، مسیح کی پیدائش سے بہت پہلے دھرم جاننے والوں نے اشلوک یا اقوال زری لکھ رکھے تھے۔ ہر اشلوک یا اقوال زری کے پہلے حرف کو الگ کرتے جائیں، اس سے جو تحریر بنتی ہے اس کے مطابق جان دینے کا یہ گر ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، یعنی بڈھا چاند گرہن کی رات کسی گرہن زدہ کنواری کے ساتھ بسر کرے۔ جی ہاں، یہی لکھا ہوا ہے۔ لیکن گنجال، کوئی کنواری لڑکی اتنے اجل بدوش بڈھے کے ساتھ ایک رات کے لیے ہی صحیح شادی کے لیے کیسے مان سکتی ہے؟ گنجال بولا، وہ کنواری لڑکی بھی آکاش پر پہنچ جائے گی، اندر دیوتا اسے اپنے سورگ میں لے جائے گا، وہ اپسرا بن کے اس سورگ میں ہمیشہ رہے گی۔ اس بات میں کسی نرتکی کے لیے اتنی کشش ہے کہ صرف ایک رات کے بدلے میں وہ اپسرا بن جائے گی تو وہ یہ بات مان جائے گی۔ میں نے کہا، گنجال، دھرتی کی کوئی لڑکی
आकाश की अप्सरा कैसे बन सकती है? वो बोला, केशव जी, जब देवता की अप्सराएं धरती पर आ सकती हैं तो धरती की कोई लड़की अप्सरा बनकर स्वर्ग में क्यों नहीं जा सकती? मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ना तो मैं देवताओं को मानता हूँ, ना ही इन खिलाफ़े अकल कहानियों को दुरुस्त समझता हूँ। मगर बुढ़ा सागर साहू जी और शायद स्वरूप जी भी इन बातों को मानते थे। मुझे दूसरों के मजहबी एतकाद पर एतराज़ करने का हक नहीं था। मैंने पूछा, साहूगारी में ग्रहण ज़दा लड़की का नाटक इसीलिए खेला जाता था कि बुढ़ा अपनी जान दे दे? गंजाल बोला, अब तो बुढ़े को जान देने के लिए किसी कुंवारी नर्तकी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मूर्ति को पा लेने के बाद वो आप ही मर जाएगा। ये बात मैं बुढ़े सागर साहू जी से भी सुन चुका था कि उसकी मौत मूर्ति में बंद है। लेकिन आखिर कैसे? यही सवाल मैंने गंजाल से किया। वो बोला, केशव जी, अभी मैं आपको सारगलियान की तहरीर पढ़ के सुनाऊंगा तो आप पर हर भेद खुल जाएगा। फिर पढ़ो तहरीर। पुरोहित गंजाल रुक रुक के पाली भाषा पढ़ने लगा, साथ साथ उसका तर्जुमा भी कर रहा था। वो कहने लगा, मैं आनंद भक्षु का शागिर्द और शाक्यामणि गौतम बुद्ध का प्रेमी सारगलियान हूँ। उनकी मूर्ति के बारे में एक राज की बात लिख रहा हूँ। इस मूर्ति के अंदर एक जीवन का भेद बंद है जो तथागत गौतम बुद्ध ने तवाइफ अम्पाली के लिए छोड़ा था। वो अपनी उम्र बढ़ा के देर तक जीकर ये देखना चाहती थी कि वो पंडित जो उसे वेश्या कहते हैं और ख़ुद को धर्मात्मा कहते हैं, मरने के बाद उनकी शक्ल बदलती है या नहीं। अपने बुरे कामों के नतीजे में वो आइंदा सांप बिच्छू बनकर पैदा होंगे या बहुत अच्छे नेक बनकर पैदा होंगे। आनंद भिक्षु यही जीवन भेद लेकर अम्पाली के बाग में आया, लेकिन इससे पहले कि उससे मिलता अम्पाली को सांप ने डस लिया था। इसलिए वो जीवन भेद जूं का तू मूर्ति में बंद है। मरने से पहले आनंद ने ये मूर्ति मेरे सुपुर्द कर दी थी और ये भी बता दिया था कि इसके अंदर भगवान बुद्ध के सर की राख मौजूद है। ये पवित्र राख जो कोई 2 रत्ती नमक के साथ खाएगा मौजज़ाना तौर पर जीता रहेगा और उस समय तक नहीं मर सकेगा जब तक दोबारा यही 2 रत्ती राख शहद के साथ नहीं खा लेगा। मुकद्दस राख को दोबारा खाने के बाद ही जीवन से छुटकारा मिलेगा। चूँकि इस राख में बहुत बड़ा मौजज़ा है, इसलिए मैंने महाराजा अशोका से कहकर इस मूर्ति को सबसे बड़े मंदिर में रखवा दिया है ताकि इसकी देखभाल हो सके और ये कभी किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए। इस राख में कानून कुदरत से हटकर एक अनोखी बात है जिसे ईश्वर के नेक बंदे गौतम बुद्ध का चमत्कार समझना चाहिए। इसलिए कोई आदमी इसका कभी गलत इस्तेमाल ना करे। ये पवित्र राख किसी बहुत बड़े आदर्श के लिए खाई जा सकती है, क्योंकि जो कोई ये राख खाएगा वो एक गैर तबई जीवन पाएगा। अगर इस गैर तबई जीवन में वो गैर तबई मौत मर गया या उसने आत्महत्या कर ली या किसी दूसरों के हाथों कत्ल हो गया तो वो सीधा नर्क में जाएगा और सदा का अजाब भुगतेगा। मैं हिदायत करता हूँ कि बिना किसी बड़े आदर्श के ये पवित्र राख इस्तेमाल ना की जाए। अब मैं इस जीवन भेद का अंत करता हूँ। सारगलियान, पाटलिपत्र। जूं जूं पुरोहित गंजाल तहरीर पढ़ रहा था, जिस्म में एक अजीब सनसनाहट पैदा हो रही थी। मेरी नज़रों के सामने बुढ़े सागर साहू जी की शक्ल आ गई। वो गैर तबई मौत इसलिए मरना ना चाहता था कि मुकद्दस राख खाकर गैर तबई जीवन गुजार रहा था। अब मुझ पर इंकशाफ हुआ कि बुढ़ा मरता क्यों नहीं और किस लिए जीवन का अजाब भुगत रहा है। साहू परिवार के लोग 3 सदियों से मूर्ति को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि 3 सदी पहले इस ख़ानदान के बानी गोची साहू ने तिब्बत के बुद्ध लामा अनाथ बंडू से जीवन भेद के साथ साथ मूर्ति भी हासिल कर ली। बरहम पत्थर की नदी में कश्ती उलट जाने की वजह से उसके हाथ से मूर्ति खो गई। स्वरूप जी ने बताया था, गोची साहू सारा जीवन उस मूर्ति को ढूंढता रहा। मरने से पहले वसीयत कर गया कि साहू परिवार निजात और मुक्ति के लिए उसको ढूंढती रहे। लेकिन दरअसल गोची साहू मरा नहीं था, बल्कि 3 सदियों से आज सागर साहू जी के नाम से जी रहा था। यही वो इंसान था जो अपने जन्म पर वावीला करता था और कहता था, काश मैं अपनी माँ के पेट में मर गया होता, काश मेरी माँ ने मुझे जन्म ना दिया होता, ताकि मैं जीवन का ये दर्दनाक और लानती अजाब ना भुगतता। अब मैं तसव्वुर की आँख से सागर साहू जी को शनाख्त कर रहा था, जो दरअसल गोची साहू था। वो 3 सदियों से ज़िंदा था। उसकी आँखों के सामने
اس کی بیوی بچے، اس کے پوتا پوتی پڑپوتے نسل در نسل مرتے رہے۔ وہ اپنے پیارے رشتوں سے محروم ہوتا گیا۔ سب کی ارتھیاں ساؤگاری کے شمشان میں جلتی رہیں، مگر خود نہ مرا۔ یہ جیون کا کتنا ہولناک، کتنا لرزہ خیز عذاب تھا، کسی گناہ کی کتنی بڑی سزا تھی کہ ساؤ پریوار کی نسلیں اس کی آنکھوں کے سامنے ختم ہوئیں، مگر خود وہ تڑپتا رہا۔ اس کا پاپ اتنا ہی بڑا تھا جتنی اسے سزا ملی۔ مجھے اپنے ہر سوال کا جواب مل چکا تھا، پھر بھی میں نے گنجال کو جھنجھوڑ کے پوچھا، کیا بڈھا ہی گوچی ساؤ ہے؟ کیا اس نے یہ خواہش کی تھی کہ خدا کی طرح ہمیشہ زندہ رہے گا اور ساؤگاری پر حکومت کرے گا؟ گنجال نے میری بات کی تصدیق کر دی۔ ہاں، مگر ساؤ پریوار کے ہر وارث کو یہ راز صرف مرتے وقت بتایا جاتا ہے اور تاکید کی جاتی ہے کہ وہ بڈھے کی دیکھ بھال کرتا رہے اور اسے جیون کے عذاب سے چھڑانے کے لیے مورتی کو ڈھونڈتا رہے۔ اب مجھے یہ معمہ سمجھ میں آیا کہ مہذب دنیا سے کوسوں دور ایک پہاڑی ویرانے میں ساؤگاری کی عمارت کو آباد رکھنے میں کیا حکمت ہے۔ گوچی ساؤ کے غیر طبعی جیون کی دیکھ بھال ایک ویرانے میں ہی ہو سکتی تھی۔ ساؤگاری کے سارے راز مجھ پر کھل گئے تھے۔ وہ عجیب و غریب واقعات جو ساؤ پریوار پر 3 صدیوں تک عذاب بن کر ٹوٹتے رہے، وہ واقعات جنہوں نے گوچی ساؤ کو دکھی کیا، غمزدہ کیا۔ بڑی دیر بعد میں نے خود کو سنبھالا اور کہا، پروہت گنجال، ساؤ پریوار کے دکھوں کا انت ہونے والا ہے۔ قدرت نے مجھے اسی لیے ساؤگاری کی طرف دھکیلا کہ میں اسے نروان عطا کروں۔ کل میں ساؤگاری جا رہا ہوں اور تم میرے ساتھ چلو گے۔ جب میں پھاٹک پر گنجال سے رخصت ہونے لگا، اس نے جھک کر میرے پیر چھوئے اور کہا، سویرے بدھ سرائے پہنچ جاؤں گا۔ میں نے کہا، اگر مناسب سمجھو تو میگا کو سب کچھ بتا دینا۔ دوسرے دن سورج نکلتے ہی میں باہر آیا تو پروہت گنجال بدھ سرائے کے پھاٹک پر موجود تھا۔ اس کے ساتھ 51-52 برس کا ایک خوش پوش، خوش شکل آسامی بھی تھا، جس نے گنجال کے ساتھ مجھے پرنام کیا۔ جان پہچان ہوئی تو مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی وہ میگا زمیندار تھا جو سب حالات جان چکا تھا۔ گنجال نے اسے اپنے ساتھ ساؤگاری چلنے پر راضی کر لیا تھا۔ وہ بھی 3 صدیوں سے جینے والے گوچی ساؤ کو دیکھنے کا خواہش مند تھا کہ آخر وہ کیسا آدمی ہوگا جسے ایک بددعا ایسے لگی کہ 300 برسوں سے خود جینے کا عذاب بھگت رہا ہے، اور جن سے وہ محبت کرتا ہے ان کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھتا رہا ہے۔ گنجال نے اسے سفر پر آمادہ کر کے بڑی سمجھداری سے کام لیا تھا، کیونکہ اب 2 خاندانوں کی دشمنی ختم کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ سرائے کے منتظم نے گھوڑوں اور خچروں کا انتظام کر دیا تھا۔ ہم روپا سے نکلے تو سفر کی رفتار تیز کر دی۔ ہم نے 11 بجے ہی پانی کی وہ لکیر پار کر لی جو روپا اور ساؤگاری کے بیچوں بیچ واقع ہے۔ درے کا موڑ عبور کر کے ہم رتنا گری کی وادی میں داخل ہوئے تو سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ جب ساؤگاری کے پھاٹک پر پہنچے تو سروپ جی اپنے نوکروں اور بھکشوؤں کے ساتھ ہمارے سواگت کے لیے کھڑے تھے۔ انہوں نے پروہت گنجال کے ساتھ میگا زمیندار کو بھی میرے ہمراہ دیکھا تو حیران رہ گئے۔ اس کا پرتپاک سواگت کیا۔ گنجال کی واپسی پر بھی خوش ہوئے، کیونکہ ہمارے جانے کے بعد بھی دادا اس کے بارے میں بار بار پوچھتا رہا تھا۔ میگا پہلی بار ساؤگاری آیا تھا۔ وہ اس قلعہ نما عمارت کو چشم حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے وسیع و عریض صحن سے گزر کر ہم رہائشی حصے میں داخل ہوئے۔ پروہت گنجال وہیں سے مندر کی طرف چلا گیا۔ کایا، وشال اور ان کے ساتھی لائبریری والی راہداری کے کمروں میں چلے گئے۔ سندر متی نے آگے بڑھ کر میرے پاؤں چھوئے، پھر میرے ہاتھ سے اٹیچی کیس پکڑ لیا۔ سروپ جی بولے، میگا جی کو پرنام کر سندر متی۔ میگا کا نام سن کر وہ حیران ہوئی، پھر دونوں ہاتھ جوڑ کے پرنام کیا۔ میگا نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، آشیرواد دی، جگ جگ جیو بیٹی، تمہارے پتی دیوتا سلامت رہیں جن کے کارن آج 2 پریوار مل رہے ہیں۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر میرے پیروں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ میں تڑپ کے پیچھے ہٹا۔ میگا جی، آپ میرے پتا سمان ہیں۔ اس نے مجھے باہوں میں لے لیا۔ پھر سروپ جی میگا کو بڈھے سے ملانے کے لیے چلے گئے۔ اسی وقت تارا لپکتی جھپکتی آئی اور آتے ہی مجھ سے لپٹ گئی، جیسے کوئی سجنی برسوں کے بعد اپنے پریمی کو ملی ہو۔ سندر متی تارا کو لپٹے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ تارا بے حد خوش نظر آتی تھی۔ سندر متی بولی، کیشی، بھگوان نے آپ کی پرارتھنا سویکار کر لی۔ میری طرح تارا بھی امید سے ہے۔ پیگو نے میرے پیر پکڑ لیے۔
میں نے اسے اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ میں نے سروپ جی کو آتے ہی کہہ دیا تھا، آج شام کو ساؤگاری میں سنگت ہوگی، جیسے میرے پیا کا جشن ہوا تھا۔ گونا مکھیا کے آدمیوں نے بھکشوؤں کے ساتھ مل کر ساؤگاری میں پنڈال تیار کر دیا، مسند بچھا دی گئی، گیس لیمپ روشن کر دیے گئے۔ شام ہوتے ہی ساؤگاری کے سارے باسی ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ گونگے بھکشو اوپر جا کر بڈھے کی پالکی لے آئے۔ میں تنہا مسند پر بیٹھا۔ ایک طرف بڈھا تھا، پروہت گنجال تھا، سروپ جی تھے اور سندرمتی۔ دوسری جانب میگا زمیندار، کایا پنتھا اور وشال رائے تھے۔ میں اس بھیڑ کے درمیان کھڑا ہوا تو سب لوگ چپ ہو گئے۔ میں نے بھگوان بدھ کی مورتی سے بات چلائی، جیون بھید کا ذکر کیا، گوچی ساؤ اور سنوری کا واقعہ سنایا۔ رتنا گری کی وادی میں انات بنڈو سے گوچی کی ملاقات، جیون بھید جاننے کی خواہش، مورتی کو پا لینا اور اسے برہم پتر میں کھو دینے کے واقعات سنائے۔ 1815 کی کھدائی سے برآمد ہونے والی آنند بھکشو والی مورتی کا حال سنایا۔ وشال رائے کی بہن روپ تارا اور کایا پنتھا کی بیٹی جلپنا کی کہانی سنائی کہ وہ کس طرح ساؤگاری میں آئیں۔ رامگارت کے جنگل میں منگل ساؤ پر وشال رائے کے حملے، پہاڑی خانقاہ کی زیر زمین کوٹری میں کایا پنتھا کی قید کا حال سنایا اور بتایا کہ یہ سارے واقعات اس لیے پیش آئے کہ گوچی ساؤ مرا نہیں تھا، کیونکہ اس نے اپنا جیون بڑھانے کے لیے مقدس راکھ کھا لی تھی، مگر مورتی اس سے کھو گئی تھی جس میں وہ راکھ بند تھی، اور اب وہ اس راکھ کو دوبارہ کھائے بغیر مر نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے ساؤ پریوار نسل در نسل اس مورتی کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ مورتی نہ ملی اور گوچی ساؤ دکھوں کے عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ 1.5 صدی گزر جانے کے بعد اس نے اپنا نام ساگر ساؤ جی رکھ لیا اور باقی 1.5 صدی اسی نام کے ساتھ گزار دی۔ میرے اس انکشاف سے ساؤگاری کے باسیوں کے دلوں میں حیرت کی دراڑیں پڑ گئیں۔ یہ لرزہ خیز انکشاف بجلی کا کڑاکا تھا کہ گوچی ساؤ 3 صدیوں سے زندہ ہے۔ پروہت گنجال اور سروپ جی کے علاوہ کوئی بھی ساگر ساؤ جی کی اصلیت سے واقف نہ تھا۔ یہی وہ راز تھا جو ساؤگاری کے وارث کو مرتے وقت منتقل کیا جاتا تھا۔ میں نے بات آگے بڑھائی اور کہا، گوچی ساؤ 3 صدیوں سے جینے کا عذاب اس لیے بھگت رہا ہے کہ سوری نے مرتے دم اسے دعا دی تھی، اسی لیے اس کے من میں جیون کی ہوس پیدا ہوئی۔ اس نے موت سے بچنے کے لیے مقدس راکھ استعمال کر لی اور قدرت کے زبردست ہاتھ نے اس سے مورتی چھین لی۔ اس طرح گوچی ساؤ کے ساتھ ساتھ اس کے پریوار نے بھی لمبی سزا کاٹی، لیکن اب قدرت چاہتی ہے کہ یہ سزا ختم ہو۔ قدرت نے مجھے اشارہ کیا، راستہ دکھایا، اور میں وہ مورتی ڈھونڈ لایا ہوں جس کے اندر جیون بھید بند ہے۔ اب ساؤگاری کا دادا موت کے بستر پر سو جائے گا۔ جو کچھ ہوا وہ آکاش کی کتاب پر پہلے سے لکھا ہوا تھا، پھر بھی کچھ باتیں سنسار اور بھگوان کے قانون کے خلاف ہوئیں۔ آج اس کھلی کچہری میں ان باتوں کا نیاؤ ہوگا، کیونکہ بھگوان نے مجھے نیائے کرنے کا ادھیکار دیا ہے۔ اب میں ساؤگاری کے پروہت گنجال پر دوش لگاتا ہوں کہ اس نے روپ تارا کے لیے زہر کا پیالہ بھرا، کایا پنتھا کو 5 برس قید رکھا، مدایا بھکشو کو سانپ سے ڈسوایا۔ اگر گنجال یہ کہے کہ اس نے سب کچھ دادا کے کہنے پر کیا ہے، تو بھگوان کا اور سنسار کا قانون یہ بہانہ نہیں مانتا۔ اب میں پروہت گنجال کو موقع دیتا ہوں، اگر وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا ہے تو کہہ لے۔ گنجال کھڑا ہو کر بولا، روپ تارا نے ساگر ساؤ جی کے ساتھ شادی اور ملاپ سے انکار کر دیا تھا۔ وہ ساؤگاری سے بھاگنا چاہتی تھی۔ اگر وہ نکل جاتی تو یہ راز کھل جاتا، اسی لیے اسے زہر دیا، اور جب مدایا نے میری شکایت لگائی تو مجھے فکر ہوئی کہ یہ کنواری نرتکی اور دادا کے بیاہ کی بات سب لوگوں کو نہ بتا دے، اسی لیے اس کی جان لے لی تاکہ ساؤگاری اور ساگر ساؤ جی کا راز نہ کھلے۔ لیکن بھگوان کی مورتی دیکھ لینے کے بعد مجھے اب کچھ نہیں کہنا۔ جس طرح میرا جیون ساؤگاری کے لیے تھا، اس طرح میرا انت بھی گوچی ساؤ کے ساتھ ہوگا۔ میں تو صرف نیاؤ سننے کے لیے ساؤگاری آیا ہوں۔ میں نے اپنا ہاتھ بلند کیا، تو پھر یہ ہے میرا نیاؤ، جس طرح تم نے روپ تارا کے لیے زہر کا پیالہ بنایا تھا، ایک پیالہ اپنے لیے بھی تیار کر لو۔ یہ سن کر گنجال بڈھے کی پالکی کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے نیاؤ قبول کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ سنگت ختم ہوئی۔ ساؤگاری کے باسی
گوچی ساؤ کو دیکھنے کے لیے اس کی پالکی کے گرد آ گئے۔ سب نے باری باری اسے دیکھا۔ گوچی ساؤ ان سب سے رخصت ہوا، پھر اس کی پالکی مندر میں پہنچا دی گئی۔ گوچی ساؤ نے میرا ماتھا چوما، پھر میگا کو بلایا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا، میگا، آج میرے جیون کی آخری رات ہے۔ میں موت کے منہ میں جانے سے پہلے ایک چیز مانگتا ہوں، انکار نہ کرنا۔ میگا نے بھی ہاتھ جوڑ دیے۔ گوچی ساؤ بولا، میں اپنے بیٹے تھارو کیشب کے لیے تم سے چندہ کا رشتہ مانگتا ہوں، اور یہ رشتہ اس لیے مانگتا ہوں کہ ساؤ پریوار اور میگا پریوار ایک ہو جائیں اور پرلوک میں میری آتما کو شانتی ملے۔ سب نے بڈھے کی اس بات کو حیرت سے سنا۔ ان کی نظریں میگا کی طرف اٹھ گئیں۔ میگا نے مسکرا کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ ایک عجیب فیصلہ ہوا تھا۔ پھر سب کے سامنے بھگوان کی مورتی سے مقدس راکھ نکالی گئی، اسے شہد میں گھول کر گوچی ساؤ کو دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے پالکی سے اتار کر فرش پہ ڈال دیا گیا، کیونکہ موت کی گھڑی آ گئی تھی۔ مرنے سے پہلے اس نے مجھے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا اور طے کیا ہوا ایک کاغذ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ چند ہی گھڑیوں کے بعد بڈھے کو موت کی ہچکی لگی اور اس کی آتما شریر کو چھوڑ کر پرلوک کی طرف پرواز کر گئی۔ سروپ جی نے بھگوان کا شکر ادا کیا۔ سورج نکلنے تک گوچی ساؤ کا شریر مندر میں ہی پڑا رہا۔ صرف پروہت گنجال اس کے پاس تھا۔ سویرے ہم مندر میں گئے تو وہاں ایک نہیں دو مردے تھے۔ گنجال نے رات زہر کا پیالہ پی لیا تھا اور گوچی ساؤ کے ساتھ ہی دنیا سے چلا گیا تھا۔ دونوں کا کریا کرم دھوم دھام سے کیا گیا۔ گوچی ساؤ کی ارتھی میں نے، سروپ جی نے، گونا مکھیا نے اور میگا نے اٹھا رکھی تھی۔ گنجال کی ارتھی گونگے بھکشوؤں کے کندھوں پر تھی۔ ہم شمشان میں پہنچے تو وہاں ایک اور اچھمبا ہمارا منتظر تھا۔ انات بن کا بوڑھا شیش ناگ مرا ہوا تھا۔ شاید وہ رات اس سمے مر گیا تھا جب گنجال نے زہر کا پیالہ پیا تھا۔ وہیں ایک تیسری چتا بنائی۔ گوچی ساؤ اور گنجال کے ساتھ سانپ کی چتا کو بھی آگ لگا دی گئی۔ ہم ساؤگاری میں لوٹے تو اس کے تمام رازوں کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ دوسرے ہی دن اس عمارت کو خالی کر دیا۔ گونا مکھیا اور اس کے پریوار کو باٹی پارا میں زمینیں دے دیں۔ پیگو اور تارا نے سروپ جی کے ساتھ باٹی پارا کی حویلی میں جانے کا فیصلہ کیا۔ جب میں لوگوں کی بھیڑ کے ساتھ ساؤگاری سے نکل رہا تھا، ایک جگہ رک کر میں نے اس قلعہ نما عمارت کی طرف دیکھا اور کہا، الوداع ساؤگاری، میں نے تیرے دکھ مٹا دیے اور تجھے نروان عطا کیا۔ سروپ جی اور سندر متی نے اس بوڑھی عمارت کو الوداعی نظروں سے دیکھا۔ ہمارا قافلہ روپا کی طرف چل پڑا، جہاں ہم میگا زمیندار کے گھر ٹھہرے۔ اس کی بیٹی چندا کے ساتھ میرا چوتھا بیاہ ہوا۔ میں نے چندا کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ کایا پنتھا، وشال رائے، کالی ناتھ اور کریم نے اپنے دانتوں میں انگلیاں دے لیں۔ اس کی صورت ہو بہو انیلا مورتی جیسی تھی، جو میرے ہاتھ کی چوتھی ریکھا تھی۔ چندا کے روپ میں مجھے انیلا مورتی مل گئی تھی۔ تیسرے دن سندر متی اور چندا کو لے کر پوربی بنگال روانہ ہوا۔ سروپ جی اور شاسترو میرے ساتھ ہی تھے۔ چٹا گانگ سے سیٹھ لکشمی نارائن اور سرلا بہن کو بھی ساتھ لیا۔ اس طرح رنگا متی پہنچا۔ ماں نے مجھے ایسی دھوم دھام سے آتے دیکھا تو خوشی کے مارے رونے لگی۔ سروپ جی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، دھنیہ واد کہا، سندر متی کو ماں کے چرنوں میں ڈال دیا۔ چندا نے بھی ماں کے پیر چھوئے۔ ماں ہکا بکا کھڑی سب دیکھتی رہی، پھر آنسو پہنچ کر انہیں گلے سے لگایا۔ ماں کی بغل سے نکل کر سندر متی نے جلپنا کو اور جلپنا نے سندر متی کو گلے سے لگایا۔ سرلا تو چندا کو لیے لیے پھرتی تھی۔ میں ان سب کو چھوڑ کر اپنے گرو صوفی عبد الجبار کی طرف بھاگا۔ ان کے پاؤں چھونے لگا تو انہوں نے پاؤں پیچھے ہٹا لیے، مجھے پکڑ کر گلے سے لگایا۔ میں نے انہیں چوتھی ریکھا کے بارے میں بتایا تو بولے، انسان کا علم ناقص ہے کیشب بیٹے، غیب کی باتیں وہ عالم غیب ہی جانتا ہے۔ دوسرے ہی دن وشال رائے منجوری اور مدھو ماسی کو رنگا متی سے لے آیا۔ میرے ہاتھ کی چاروں ریکھائیں میری ماں کے قدموں میں جمع ہو گئیں، جس نے مجھے پال پوس کر جوان کیا اور میرے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر پرارتھنا کی۔ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ بھگوان اس کے جیون بھر کی محرومیوں کا ایسا صلہ دے گا۔ پھر رنگا متی میں ایک بہت بڑا جشن منایا گیا، جس کا سارے شہر میں چرچا ہو گیا کہ تھارو کیشب 4 بہویں لے آیا ہے۔ میری آپ بیتی پڑھنے والوں کو یہ چنتا ہوگی کہ گوچی ساؤ نے مرنے سے پہلے جو کاغذ میرے سپرد کیا تھا اس میں کیا لکھا تھا۔
اس چٹھی یا وصیت میں اس نے مجھے ایک خزانے کی اطلاع دی تھی جو ساؤگاری کی باولی میں دفن تھا، جسے میں وہاں سے نکال لایا تھا۔ وہ قیمتی ہیروں اور سونے چاندی کی صورت میں اتنی دولت تھی کہ میری 7 پشتیں بھی اسے ختم نہیں کر سکتی تھیں۔ یہ خزانہ گوچی ساؤ کا وہ صلہ تھا جو اس نے اپنی موت کے عوض مجھے دیا، جس کی طرف وہ کبھی کبھی اشارہ کرتا تھا۔ اپنی آخری وصیت میں اس نے ایک بات اور لکھی تھی کہ میں بھگوان کی مورتی کو سنبھال کے رکھوں مگر تتھاگت بدھ کی راکھ کو ضائع کر دوں، کیونکہ آدمی کا اصل جیون وہی ہے جو بھگوان کی طرف سے ملتا ہے۔ آکاش پر ٹھہرائی ہوئی موت کو ٹالنا ایک بہت بڑی نادانی ہے۔ اگر کوئی آدمی غیر طبعی جیون کی خواہش کرے گا تو اسے ان گنت دکھوں سے گزرنا پڑے گا۔ یہی وہ جیون کا بھید ہے یا زندگی کا راز ہے جو بھگوان بدھ امپالی کو سمجھانا چاہتے تھے کہ جیون بھی ایک عذاب ہوتا ہے اور کوئی انسان جیون کو بڑھا کر من کی شانتی حاصل نہیں کر سکتا۔ قدرت نے آدمی کے لیے جو کچھ مقرر کر دیا وہی بہتر ہے۔ میں نے گوچی ساؤ کی اس وصیت پر پورا عمل کیا۔ مقدس مورتی کی راکھ میں نے کرنا فلی کی ندی میں بہا دی۔ اب صرف یہ بتانا باقی رہ گیا ہے کہ ساؤگاری سے ہمارے نکلنے کے چند دن کے بعد رتنا گری کی وادی میں کئی بھونچال آئے۔ ان زلزلوں کی وجہ سے ساؤگاری کی بوڑھی عمارت پیوند زمین ہو گئی۔ اب وہاں ملبے کے ڈھیر اور پتھروں کے سوا کچھ نہیں ہے۔